خاص طور پر بچوں کی بات کرنی ہے اور دانتوں کے حوالے سے بات کرنی ہے جس کی طرف ہم تو دھیان دیتے ہی نہیں ہیں. لیکن پہلے تو مائیں پریشان ہوتی بچوں کے دانت مطلب آ ہی نہیں رہے ہوتے, کچھ بچوں کے یا کچھ بچوں کے بہت جلدی آئے تھے اس حوالے سے بھی. لیکن بچوں کے جو دودھ کے دانت ہیں ان پر نشانات اور موٹائی کو دیکھ کر مستقبل میں ڈپریشن اور دماغی امراض کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے. یہ ایک ریسرچ سامنے آئی ہے, اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. اور وہ جو مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ دانتوں کو دیکھ کر, نقوش جو دانتوں پر ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیا کوئی اور بیماری تو نہیں ہے یا بچے ڈپریشن میں تو نہیں ہے. اس ریسرچ پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. آج کل پیرنٹس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, بچوں کے دانت ٹیڑھے ہیں. یہ دانت ٹیڑھے آخر ہیں کیوں؟ دانت ٹیڑھے ہو بھی جاتے ہیں, مطلب ایک ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہوتے ہیں, اس کے بعد ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, وہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ریزنز پہ بات کرنی ہے کہ کیا وجہ ہے, پھر اس کے علاج کی بات کرنی ہے, علاج کیسے ممکن ہے اور کیا بر وقت علاج یا کوئی ٹائم ہے کہ اس کے بعد ہی علاج کرنا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم لوگ جب چھوٹے تھے دانتوں میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا تھا بچوں کے, تو کہا جاتا تھا کہ نہیں یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا نا تو پھر اس کا کوئی ٹریٹمنٹ اس کی ہوگی. تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہم نے بات کی. ہم ایسے بھی دیکھتے تھے, کچھ کلاس فیلوز بھی ہے ہمارے ارد گرد, دو ایسے ہوتے ہیں جن بچوں کو بریسز وغیرہ لگے ہوتے تھے, تو باقی جو ہے نا لوگوں کو تھوڑا آکورڈ بھی لگتا ہے, پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. تو اب وہ جو ہے کچھ چیزیں چینج بھی ہوئی ہیں, کچھ جدید طریقے بھی آئے ہیں کہ دانتوں کو سیدھا رکھا جاتا ہے, وہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ایسی ہے. ڈاکٹر زہرا مسعود ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, معروف ڈینٹسٹ ہیں. ڈاکٹر زہرا السلام علیکم, گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ دانتوں کو دیکھ کر یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ شخص کو کوئی اور بیماری بھی ہے یا پھر یہ ڈپریشن میں ہو سکتا ہے؟ جو ریسرچ سامنے آئی ہے اس کی بات کریں. بالکل ایسا ہو سکتا ہے, اور لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے شو میں آئی تھی تو میں نے پورا ایک ڈیٹیل ٹاپک اس پہ کور کیا تھا کہ کون کون سے سسٹمک ڈیزیزز ہیں جو لنکڈ ہیں دانتوں کی اس کے ساتھ. بہت ساری اس میں الزائمر ڈیزیز کی میں نے بات کی تھی, انفیکٹیو اینڈوکارڈائٹس کی بات کی تھی, ڈائبٹیز ملائٹس کے ان کنٹرول ہونے کی بات کی تھی. تو ڈپریشن کو تھوڑا سا الزائمر ڈیزیز کے ساتھ اگر اس طرح لے کے چلا جائے تو وہ ڈیفینیٹلی. اینڈ سیکنڈلی دیکھیں ہمارا جو آج کل جو استھیٹک کنسرن ساروں کا ہوتا جا رہا ہے نا, استھیٹک کو جو ہم اتنا ٹاپ پہ رکھتے ہیں, تو جب ایک چیز ہم اس کے دانت اگر اس الائنمنٹ میں نہیں ہے, اچھے نہیں ہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی تھوڑا سا جو لیک آف کانفیڈنس ہے اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں ایز این کوئی ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے پر انڈائریکٹ ضرور ہو سکتا ہے. اچھا, مائیں جو پریشان ہیں پھر اقرا اس پہ بات کر لیتے ہیں دانتوں کو بچوں کو لے وہ اس پہ بات کریں گے کہ جو دانت جو ہے وہ مائیں اکثر پریشان ہیں, بچوں کے دانت جو ہیں وہ ٹیڑھے بھی ہو جاتے ہیں, تو وہ ان کو ہم کتنی ایج سے ہم لوگ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں کہ بچوں کے دانت اب یہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور ابھی سے اس کو ہم صحیح کرائیں گے ان کے, تو پھر یہ ٹھیک ہوگا. اس کی کازز بہت اچھا آج ہم نے یہ ٹاپک رکھا ہے کیونکہ یہ آج کل کا جو ہے نا, آج کل کی جنریشن کا, بلکہ ہماری 90s اینڈ آنورڈس جنریشن کا, جب سے یہ ساری لائف سٹائل اور ڈائٹری چینجز آئی ہیں, بہت کامن ٹاپک ہے کہ جو ہے بچوں کے دانت ٹیڑھے کیوں ہو جاتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے اس کی پیرنٹس کو اویئرنیس ہوگی تو وہ رائٹ ٹائم پہ اس کو نا پک کر سکیں. سب سے پہلی کاز تو ہیریڈیٹی ہے, یعنی موروثی. اگر فادر کے دانت ٹیڑھے ہیں یا مدر کے دانت ٹیڑھے ہیں تو یا خاندان میں جو ہے وہ دانت ٹیڑھے ہیں, تو بہت چانسز ہے کہ آگے بچوں کے بھی دانت ٹیڑھے یا اونچے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ نمبر 1 جو ہے یہ کاز ہے. سیکنڈ کاز ماؤتھ بریدرز. جو بچے رات کو منہ کھول کے سوتے ہیں یا دن بھر بھی منہ کھول کے جو ہے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا ان کا جرنلی ایک ہیبٹ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ منہ کھول کے ہی رہنا ہے, رات کو بھی جو ہے ان کو ناک سے سانس نہیں آ رہا, تو اس کی وجہ سے وہ جو ریئیکٹیو بریدنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, ماؤتھ بریدنگ, اس سے بہت جو ہے دانتوں کو نقصان پہنچتا ہے. ایک تو ڈینٹل کیوٹیز بھی ان کو بہت لگتی ہیں, سیکنڈلی یہ کہ ان کے دانت ٹیڑھے اور اونچے بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو سیکنڈ بڑا مسئلہ ہے. تھرڈ, اب کچھ ایسی ہیبٹس ہوتی ہیں بچوں کے اندر جن کی وجہ سے ان کے دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں, تو ہمیں پہلے اویئرنیس ہوگی تو ہی ہم بچے کو روک سکتے ہیں ان ہیبٹس کے ساتھ. وہ ہیبٹس جو ہیں وہ ٹنگ تھرسٹنگ ہے, یعنی زبان بار بار دانتوں کو لگانا, اور سیکنڈ جو ہے اس میں تھم سکنگ, انگوٹھا رکھ کے جو بچے جو ہیں منہ میں بیٹھے رہتے ہیں نا, یہ 2 جو کازز ہیں بچوں کو اس جو عادت ہے اس سے روکنا چاہیے. چوتھی جو مین وجہ ہے دانت ٹیڑھے ہونے کی, وہ ہے کہ جن بچوں کے جو دودھ کے دانت ارلی شیڈ ہو جاتے ہیں, ارلی گر جاتے ہیں, اپنے ٹائم سے پہلے ہی گر جاتے ہیں, تو جو نئے آنے والے پرماننٹ دانت ہوتے ہیں, ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچے کے منہ میں 2.5 سال تک سارے دانت مکمل ہو جاتے ہیں جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں. اب جو اس کا شیڈنگ کا عمل ہے وہ 6 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے. جو نیچے والے دانت ہیں وہ 6 سال کی عمر سے شیڈ ہونا شروع ہوتے ہیں, اور یہ سلسلہ چلتا ہے 12 سال تک. 12 سال کی عمر تک مکمل جو ہے وہ سارے جو دودھ کے دانت گر کے نئے
परमानेंट दांत आ चुके होते हैं। तो ये जो सारा क्रिटिकल टाइम पीरियड है दैट इज़ 8 years 9 years 10 years, जिसमें सारे जो मिक्स दांत होते हैं ना वो ज़रा क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है। अब जिन बच्चों के दूध के जो दांत अर्ली कैविटीज़ की वजह से गिर चुके होते हैं, यानी सामने दांत ही नहीं होते, ये बहुत कॉमन मसला है। जो बेबी बॉटल सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चे के सामने के ऊपर नीचे के दांत ही खत्म हो जाते हैं। तो जब उनके 6 साल की उम्र से नए आने वाले दांत निकलना शुरू होते हैं तो वो अनगाइडेड इरप्शन की वजह से वो टेढ़े हो जाते हैं, या वो आगे निकल जाते हैं, या वो पीछे निकल जाते हैं, या वो ऊंचे हो जाते हैं। तो ये चौथा बड़ा कॉमन मसला है। और जो है पांचवा कुछ ट्रॉमा, अगर बच्चे को चोट लगी है बचपन में, उसकी वजह से जो है बच्चे के दांत जो हैं वो टेढ़े हो गए हैं। तो ये सारी जो है ये कंडीशन। अंगूठा डालना आपने बताया, बच्चे छोटे होते हैं वो खिलौने डालते हैं मुंह में, खिलौने तो एज अ सूदिंग वो डाल रहे होते हैं, ठीक है। खिलौने जो है वो उसका प्रेशर और है। खिलौना जब हम कभी भी हम खिलौना यूं डाल के उसको बाहर की तरफ एग्जर्ट नहीं करते, थंब की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि वो पैलेट पे जाके वो आगे वाले दांतों को पुश कर रहा होता है, यानी वो फॉरवर्ड जा रहे होते हैं, तो उससे फिर बाइट ओपन हो जाती है। जब सामने वाले दांत ने नीचे वाले दांत के साथ ऐसे ऑक्लूड करना है, तो जब वो ऊपर को उठ जाएंगे, ऊंचे हो जाएंगे, तो डेफिनेटली ओपन गैप। अब हमने डॉक्टर ज़हरा के पास कब जाना है, जब क्या टाइम है कि हमें पता लगे, क्योंकि आप डेंटिस्ट की तरफ जाने का वक्त हुआ? अच्छा, जैसे मैंने कहा जो सबसे क्रिटिकल इसमें एज होती है ना, यानी जिसमें माओं को पता तो डेफिनेटली चल जाता है कि 8-9 साल की उम्र में कि मेरे बच्चे के दांत जो है ना टेढ़े हो रहे हैं, या फिर जो जॉ है उसकी थोड़ा एबनॉर्मल लग रहा है, ये आगे को निकल रहा है, या ये ऊपर वाला जॉ आगे को निकल रहा है, थोड़ा डेफिनेटली आइडिया हो जाता है। तो ये जो है ना सबसे बेस्ट टाइम है 8 साल 9 साल 10 साल कि एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास आके ज़रूर चेक करा लें कि अगर इन केस कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जो जॉ की है या दांतों की है, तो वो उसी टाइम पे रोक ली जाए, ताकि बच्चा फ्यूचर में ब्रेसेस के लिए जो है वो कैंडिडेट ना बने। और उसी वक्त हमारे पास कुछ ऐसे अप्लाइंसेस होते हैं जो हम उस ग्रोइंग एज में बच्चे के लगा दी जाती है, ताकि उसी वक्त मेल अलाइनमेंट की तरफ, यानी दांत जो है वो टेढ़े हैं, जैसे रबर के सिलिकॉन के अप्लाइंसेस हमारे पास होते हैं, वो 7 साल के बच्चे को जो है या 8 साल के बच्चे को हम दे देते हैं, तो ताकि उसके जो नए दांत आए हैं परमानेंट वो सीधे आए। ठीक है, अगर वो टेढ़े हो गए हैं तो वो सीधे आए। लेकिन किसी वजह से अगर शऊर नहीं है, नहीं आ सके डेंटिस्ट के बाद, और अब बच्चे के दांत टेढ़े हो गए हैं या जॉ एबनॉर्मल ग्रोथ कर गया है, तो आइडियल जो बेस्ट एज है अब आगे मतलब ब्रेसेस के लिए, तो अब बच्चा जो है वो कैंडिडेट बन गया है। अब उसके लिए जो आइडियल एज है दैट इज व्हेन ऑल द परमानेंट टीथ हैव कम, यानी 12 साल के बाद 13 साल की उम्र में बच्चे 13 साल की उम्र में बच्चे के सारे परमानेंट दांत आ चुके होते हैं। अब उसका राइट टाइम है कि वो ब्रेसेस आ गए। मॉडल्स भी आपके पास मौजूद हैं ब्रेसेस को लेके, और खासतौर पे बहुत परेशान रहती हैं कि ये तो नजर आ रहे हैं, लड़के भी बहुत, लड़के भी बहुत ज्यादा। अच्छा, हम यहाँ पे सब बहुत परेशान, हम हमेशा ये कहते हैं कि सब बहुत परेशान है, लड़के बहुत इक्वल कैंडिडेट जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से ब्रेसेस वगैरह का लग रहा होता है ना कि बहुत बुरे लगते, तो उसके भी कोई अब जदीद तरीके भी हैं, हमें वो भी बताएं। अच्छा बिल्कुल, दांत पूरी दुनिया में जो दांत इस वक्त सीधे हो रहे हैं वो ब्रेसेस के थ्रू होते हैं, और इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है जो दांत सीधे करने के लिए। बाकी ऑनलाइन पेजेस पे जो कुछ भी है सब इट्स नथिंग लाइक दैट। ठीक है, ब्रेसेस हैं जैसे दांत, अब 5 तरह के ब्रेसेस हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, मतलब डेंटल सर्जरीज में। मेटालिक ब्रेसेस हैं, सिरेमिक ब्रेसेस हैं, लिंगुअल ब्रेसेस, गोल्ड ब्रेसेस और अलाइनर्स। अब इनमें से जो हैं 3 मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं जो मैं दिखा दूंगी अपने ऑडियंस को। अच्छा, इसमें ये है मेटालिक ब्रेसेस और ये है सिरेमिक ब्रेसेस, ये ठीक है। ये तो बहुत कॉमन है मेटालिक ब्रेसेस, पूरा आधे से ज्यादा पाकिस्तान में जानते हैं सिर्फ ये। हाँ, लेकिन पूरी दुनिया में ये आउटडेटेड मेथड हो चुका है, पाकिस्तान में अभी भी ये जो है वो कॉमन है। अच्छा, इसमें ये है कि ये मेटालिक ब्रेसेस जो विजिबल हैं ये तो पता चलते हैं कि दांतों पे लगे हुए हैं, और जो सिरेमिक ब्रेसेस हैं ये इनविजिबल हैं। इन दोनों का डिफरेंस ये है, लेकिन है दोनों फिक्स ब्रेसेस। अच्छा, फिक्स ब्रेसेस का मतलब है कि ना तो आप इन्हें खुद उतार सकते हैं, ना तो खुद इनको लगा सकते हैं। आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, हर मंथ जाना है, और इसकी वायर चेंज करानी है, और इसके जो ब्रैकेट्स हैं अगर वो टूट गई हैं तो उसको एक आप परमानेंट कैंडिडेट बन जाते हैं। एक परमानेंट आपका विजिट जो है वो रहता है हर मंथ डेंटिस्ट के पास जाने के लिए। ठीक है, सेकेंडली ये कि इसमें कुछ इश्यूज क्लीनिंग के बहुत हैं। अच्छा, बहुत जो स्ट्रिक्ट जो है वो क्लीनिंग इसको फॉलो करनी पड़ती है। कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसे क्लीन करना पड़ता है। अगर आप इसकी क्लीनिंग नहीं रखेंगे तो प्लाक, डेंटल कैविटीज, ब्लीडिंग गम्स, अल्सरेशन, ये सारे बहुत कॉमन जो है इसके जो हैं वो साइड इफेक्ट्स हैं। आप कह लें कि मतलब डिसएडवांटेजेस, नॉट एग्जैक्टली साइड इफेक्ट, डिसएडवांटेजेस हैं इसके साथ। तो अच्छा, उसमें जो तीसरी और एक तो और इसके साथ जो जब ट्रीटमेंट हो रहा होता है पेशेंट का, तो वो अपना आफ्टर रिजल्ट नहीं देख सकता। टोटली वो रिलाई कर रहा होता है डेंटिस्ट के ऊपर कि उसका क्या आफ्टर रिजल्ट आना है।
اور اس میں کچھ ایشو پین کا ہے, یہ تھوڑا پینفل ٹریٹمنٹ ہے آبویسلی کہ جب اتنے لمبے عرصے کے لیے سال 1.5 سال 2 سال کے لیے آپ نے پہننا ہے, اور بیچ میں اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں ہے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی فنکشن اٹینڈ کرے, یا اسپورٹس میں کوئی خدا نخواستہ انجری ہو جائے تو وہ مطلب یہ سارے رسک فیکٹرز اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. پھر جو تیسری ٹائپ میں نے بریسز کی بتائی تھی دیٹ واز لنگول بریسز. لنگول بریسز میں کیا ہوتا ہے کہ اندر کی طرف, یعنی یہ دانت کے جو اندر کی طرف بریسز لگ جاتے ہیں وہ بھی فکسڈ ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ زبان بہت ہرٹ رہتی ہے, لیکن اس کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ باہر جب دانت بند ہوتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے, پھر جو 4 ٹائپ ہے وہ گولڈ بریسز کے. پاکستان میں ویسے گولڈ بریسز نہیں ہے کیونکہ دیٹ از ایکسپینسو, کیونکہ وہ گولڈ پلیٹڈ ہوتے ہیں. اب ہم پھر جو اب جدید طریقہ علاج ہے, یہ جو سارے فکس بریسز میں نے ابھی تک بتائے ہیں یہ تو ہو گئے میں آؤٹ ڈیٹڈ. جتنی بھی نئی ماڈرن ڈینٹل سرجریز ہیں جو جدت پسندی پہ اور نئی ٹیکنالوجی کو فوراً اڈاپٹ کرتی ہیں اور خود بھی اپنی زندگی آسان بناتی ہیں, اپنے پیشنٹس کی بھی زندگی آسان بناتی ہیں, وہاں پر یہ آ چکے ہیں الائنرز. الائنرز جو ہیں وہ انویزیبل پلاسٹک کی شیٹس ہوتی ہیں جو دانت کے اوپر اس طرح بالکل پہن لی جاتی ہیں. بالکل جیسے تھوڑا سا رائٹ پہ اگر آپ کریں تو کیمرے کی طرف آ جائے گا, وہ ذرا دیکھتے ہیں. اب ٹھیک ہے, ہاں اب ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب جو الائنر کی ٹریز, الائنر کو جو ہے ریموویبل بریسز بھی کہتے ہیں, ٹرانسپیرنٹ بریسز بھی کہتے ہیں, اور الائنرز بھی اور انویزلائن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ان کے کامن 3-4 نام ہیں. اچھا, اس کے بعد اس کو جو ہے پوری جو آلموسٹ اس وقت دنیا میں تقریباً اس سے کوئی 5 کروڑ کیسز ٹریٹ ہو چکے ہوئے ہیں. ویسٹرن ورلڈ تو بہت آگے, اور تقریباً 20 سال سے جو ہے لائنرز کے ساتھ جو دانت سیدھے ہو رہے ہیں. پاکستان میں بھی آلموسٹ 15 ایئرس ہو چکے ہوئے ہیں اس سے جو ہے وہ. تو یہ جدید طریقہ علاج کے ساتھ ساتھ بہت افیکٹو اور بہت جو ہے وہ پین لیس پروسیجر ہے. یہ 13 سال سے اوپر والے بچوں کے لیے, یہ 13 سال سے اوپر والے بچوں کے لیے ہے, اور اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. 45 کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا, اس میں کلیننگ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا. آپ اس کو ریموو کر کے اپنے دانت صاف کر کے, بالکل کوئی انیمل کے اوپر رگڑ نہیں پڑتی, کچھ اس کے اوپر ایکسٹرا مٹیریل نہیں لگتا, دانت بلکہ دانت پروٹیکٹڈ بھی رہتے ہیں کیویٹیز کے ساتھ, اور کوئی ایکسٹرا ایفرٹ بھی نہیں ہے کلیننگ کے لیے. بس اس کو ریموو کیا, ریموو کر کے دانت صاف کیے, ٹرے صاف کی, اور اس کے بعد واپس بالکل ایسے پہن لیا. تو یہ پرفیکٹلی اڈیپٹ ہو جاتا ہے. جو بھی دانت کا سائز ہوتا ہے, جو بھی دانت کی شیپ ہوتی ہے, اس کے اکارڈنگ اس کی پرفیکٹ اڈیپٹیبلٹی ہے. سیکنڈلی یہ کہ اٹس ہائیلی یوزر فرینڈلی. اس کو ہر ایج کا پیشنٹ جو ہے, چاہے وہ آفس ورکر ہے, فرنٹ ڈیسک آفیسر ہے, کوئی ہوسٹ ہے, ماڈل ہے, جو بھی ہے, ایون کچھ اینکرز بھی ایسے ہیں جنہوں نے الائنرز پہنے ہوتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ انہوں نے دانتوں کے اوپر کچھ جو ہے وہ شیٹ پہنے ہوئی, کیونکہ یہاں بالکل یہاں تک بھی کوئی پہچان نہیں سکتا. مطلب کھانے کے وقت بھی یہ کمفرٹیبل ہے نہیں, کھانا اس کو اتار کے اس کو ریموو کر کے کھانا کھانا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میٹالک کے اندر جو فکس بریسز ہیں اس کے اندر تو بہت زیادہ ڈائٹ ریسٹرکشنز ہیں. آپ نے جو بھی کچھ کھانا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے بائٹ میں کر کے کھانا ہے, اور سامنے سے آپ بائٹ نہیں کر سکتے. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے, اور اس سے جو مرضی کھائیں پئیں, اس کے بعد ٹرے صاف کر کے اور اپنے دانت صاف کر کے جو ہے وہ آپ اس سے استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ آپ کو الائنرز ملیں گے کہاں سے؟ پاکستان کے آپ کسی بھی شہر سے ہیں, کسی بھی صوبے سے ہیں, کسی بھی شہر سے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی ویب سائٹ www.alinersglobe.com پہ جانا ہے, اور اسے نیئر بائی جو الائنرز پرووائڈر ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, صبح پاکستان کا حصہ بنی, بڑی جو ہے ہمارے لیے بہتر اور پیرنٹس کے لیے بڑی اچھی انفارمیشن تھی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا.